سلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سا بوسہ رکھا، ایسا بوسہ جس میں چاہت سے زیادہ تحفظ تھا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس ایک لمحے کو دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سلیم کا کہانی تم میرے سکون ہو۔ بارش کی نرم خوشبو رات کی ہوا میں گلی ہوئی تھی اور چھت پر پہلی نمی میں 20 سالہ حارث خاموشی سے کھڑا دور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جب 40 سالہ سلیم اس کے قریب آ کر رکا، دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بوجھ نہیں، ایک عجیب قربت تھی۔ سلیم نے دھیرے سے پوچھا، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ حارث نے مسکرا کر کہا، کچھ رشتے بولے بغیر بھی دل میں اتر جاتے ہیں۔ سلیم نے پہلی بار اس جواب پر نظریں چرائی، جیسے اس کے اندر کوئی دبی ہوئی لہر جاگ اٹھی ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو حارث کے کندھے ہلکے سے کانپ گئے۔ سلیم نے بے اختیار اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ حارث نے چونک کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں چند لمحے کے لیے ایک دوسرے پر ٹھہر گئی اور وہ لمحہ جیسے وقت سے باہر نکل گیا۔ آپ ہمیشہ میرا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ حارث نے آہستہ سے پوچھا۔ سلیم نے جواب دینے کے بجائے بس اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا اور کہا، شاید کچھ لوگ دل کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ حارث کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی اور وہ پہلی بار سلیم کا اتنا قریب آ کھڑا ہوا کہ دونوں کی سانسیں ایک ہی فضا میں گھلنے لگی۔ نیچے کمرے میں جب بارش تیز ہوئی، دونوں لالٹین کی مدھم روشنی میں آمنے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حارث نے کپ بڑھاتے ہوئے سلیم کی انگلیوں کو ہلکا سا چھو لیا اور ایک معمولی سا لمس دونوں کے دلوں میں عجیب سی کپ کپی بن کر اتر گیا۔ سلیم نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر وہ نرمی آ چکی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ حارث نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ رات یہیں رک جائے۔ سلیم نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، اگر کچھ لمحے خوبصورت ہوں تو انسان انہیں دل میں روک لیتا ہے۔ پھر خاموشی میں صرف بارش بولتی رہی اور ان کے درمیان وہ ہلکا سا نرم سن رومانس جو لفظوں سے زیادہ احساس میں تھا دلوں میں جگہ بنا گیا۔ مگر عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور سلیم کا چہرہ بدل گیا۔ دروازے پر دستک مسلسل گونج رہی تھی، مگر کمرے کے اندر وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ حارث نے سلیم کی آنکھوں میں پہلی بار خوف دیکھا۔ کون ہے؟ حارث نے دھیرے سے پوچھا، مگر سلیم نے جواب نہ دیا۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ایک لمحے میں وہ لمس پہلے سے مختلف تھا، جیسے صرف روکنا نہیں، ساتھ مانگنا ہو۔ سلیم نے پلٹ کر حارث کو دیکھا اور اس کی گرفت میں ایک خاموش التجا محسوس کی۔ باہر بارش اور تیز ہو گئی، دستک رک گئی، کمرے میں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی۔ سلیم واپس آیا اور بغیر کچھ کہے حارث کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی کچھ دروازے نہ کھولنا بہتر ہوتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حارث نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور کچھ دل؟ سلیم پہلی بار ہنس پڑا، بہت مدم، بہت کم، مگر سچا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر حارث کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی بڑا اظہار نہیں، بس ایک ہلکا سا لمس، مگر اس میں عجیب گرمی تھی۔ لالٹین کی روشنی ان کے چہروں پر لرز رہی تھی۔ حارث نے نظریں جھکا کر کہا، جب آپ قریب ہوتے ہو تو دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سلیم نے آہستہ سے جواب دیا، اور جب تم دور جانے کی بات کرتے ہو تو دل بے چین۔ یہ پہلی بار تھا جب جذبات لفظ بنے۔ حارث نے سر اٹھایا، اس کی نظریں ملی اور چند لمحوں کی خاموشی میں بہت کچھ کہہ دیا گیا۔ سلیم نے حارث کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا، جیسے یقین دے رہا ہو کہ وہ اکیلا نہیں۔ بارش کی آواز، لالٹین کی روشنی اور وہ نرم قربت، سب کچھ ایک جواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک حارث نے دھیرے سے کہا، اگر یہ احساس محبت ہو تو؟ سلیم خاموش رہا، مگر اس خاموشی میں انکار نہیں تھا۔ اس نے بس حارث کے ماتھے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کچھ رشتے نام مانگتے ہی نہیں۔ حارث کی سانس جیسے رک گئی۔ اسی لمحے باہر پھر دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے، اور ساتھ ایک بھاری آواز آئی، سلیم دروازہ کھولو، میں واپس آ گیا ہوں۔ سلیم کا رنگ اڑ گیا اور حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے درمیان صرف جذبات نہیں، کوئی خطرناک ماضی بھی کھڑا ہے۔ وہ بھاری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے دونوں کے دلوں میں اتر گئی۔ حارث نے گھبرا کر سلیم کو دیکھا، مگر سلیم کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو حارث نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، جو دروازہ بند سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ لوٹ آتے ہیں۔ حارث بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ہوں نا،
یہ دو لفظ سلیم کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئے۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی مگر اندر ایک اور طوفان اٹھ چکا تھا۔ سلیم نے دروازہ نہ کھولا، وہ واپس مڑا اور پہلی بار حارث کے اتنا قریب آ کر کھڑا ہوا کہ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا۔ جب آپ ساتھ ہوں نہیں۔ یہ سن کر سلیم کی آنکھوں میں برسوں بعد نرمی اتری۔ اس نے حارث کے گال کے قریب بکھرا ہوا ایک بال پیچھے کیا اور وہ چھوٹا سا لمس بھی دل کی دھڑکن بڑھانے کو کافی تھا۔ لالٹین کی روشنی میں دونوں کے سائے دیوار پر ایک دوسرے کے قریب دکھائی دے رہے تھے۔ حارث نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ سلیم نے جواب دیا، اور مجھے لگتا ہے تم بہت دیر سے ملے ہو۔ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے، پھر خاموشی میں حارث نے اپنا سر سلیم کے کندھے کے قریب ٹکا دیا۔ یہ کوئی بڑا منظر نہیں تھا، بس اعتماد کی ایک نرم کیفیت تھی۔ سلیم نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کسی بے چین روح کو سکون دے رہا ہو۔ باہر آواز پیر آئی، مگر اس بار سلیم نے توجہ نہ دی۔ اس نے صرف دھیرے سے کہا، آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے میں اکیلا نہیں۔ حارث نے سرگوشی کی، آپ کبھی اکیلے نہیں تھے۔ اس لیے جذبات میں ایک ہلکی سی گرمی، ایک نرم سا رومانس، ایک خاموش وابستگی تھی۔ مگر اچانک کھڑکی کے باہر بجلی چمکی اور حارث نے کسی سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ چونک اٹھا۔ وہ وہاں کون ہے؟ سلیم نے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ کھڑکی کے باہر وہی شخص کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، اور اس کی آنکھیں سیدھا حارث پر جمی تھی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی مگر کمرے میں ایک عجیب سی حرارت پھیل گئی تھی۔ کھڑکی کے باہر سایہ غائب ہو چکا تھا مگر حارث کے دل کی دھڑکن ابھی تیز تھی۔ وہ بے اختیار سلیم اور قریب آ گیا، جیسے خوف نے فاصلے مٹا دیے ہوں۔ سلیم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھیرے سے کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آہستگی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ قربت بےتاب نہیں، نرم تھی، جیسے دو تھکے ہوئے دل پہلی بار سکون پا رہے ہوں۔ حارث کا سر سلیم کے سینے کے قریب آ اٹکا اور وہ دھڑکن سن کر مدہم مسکرایا۔ آپ کا دل بھی میری طرح تیز دھڑک رہا ہے۔ سلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ رکھا، ایسا بوسہ جس میں چاہت سے زیادہ تحفظ تھا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس میں ایک لمحے کو دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سلیم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور خاموشی میں ایک نئی قربت جنم لینے لگی۔ لالٹین کی روشنی میں جب حارث نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں پھر ملی اور سلیم نے اس کے چہرے کے قریب آ کر بس اتنا کہا، کچھ احساس لفظوں سے نہیں، لمس سے سمجھے جاتے ہیں۔ حارث کے لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آئی اور اس نے سلیم کے کندھے کے قریب سر رکھ کر خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ وہ قربت ہلکی، مذہب اور جذبات سے بھری تھی۔ ہاتھوں کی گرفت، پیشانی کا بوسہ، گال کے قریب نرم لمس، اور دلوں کے درمیان وہ خاموش بوسو کنار جو شور نہیں کرتا، صرف روح میں اترتا ہے۔ مگر عین اسی لمحے دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا آہستہ سے کھل گیا اور دونوں چونک کر مڑ گئے۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا مگر باہر کوئی نہ تھا، صرف بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور لالٹین کی لو کو ہلا گئی۔ حارث سلیم کے قریب کھڑا تھا، دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا مگر اس خوف میں اب پہلے جیسی بے یقینی نہ تھی۔ سلیم آہستہ سے دروازے تک گیا، باہر دیکھا خالی راہداری، گیلا فرش اور دروازے کے پاس ایک پرانا سا لفافہ پڑا تھا۔ اس نے لفافہ اٹھایا، کھولا اور اندر صرف ایک سطر لکھی تھی، کچھ ماضی واپس نہیں آتے، صرف ڈر کر گزر جاتے ہیں۔ سلیم نے ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ پلٹا، حارث کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے سکون تھا۔ شاید میں اپنے ماضی سے زیادہ خود سے ڈرتا ہوں، سلیم نے دھیرے سے کہا۔ حارث آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما، اور شاید اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ رات پھر بارش میں ڈوب گئی مگر اس بار تنہائی میں نہیں۔ دونوں چھت پر آ گئے جہاں بادل چٹ رہے تھے اور کہیں کہیں چاند جھانک رہا تھا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، عجیب ہے، ابھی کچھ دیر پہلے سب ٹوٹتا ہوا لگ رہا تھا اور اب سب جڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ سلیم مسکرایا، ہاں، بعض رشتے آزمائش کے بعد ہی اپنا نام پاتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلیم نے حارث کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ رکھا، وہی مانوس پرسکون لمس، اور کہا، اگر تم ساتھ ہو تو کافی زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی۔
حارث کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر اس بار اداسی سے نہیں، اس نے سر سلیم کے کندھے کے قریب ٹکا دیا اور دونوں دیر تک خاموش بارش کے بعد کی ہوا سنتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، محلے کی باتیں مدم پڑ گئی، ماضی کے سائے پیچھے رہ گئے اور حویلی کی وہ سنسان کمرے آہستہ آہستہ زندگی سے بھرنے لگے۔ صبحوں میں چائے کے 2 کپ ہوتے، شاموں میں چھت پر باتیں، اور راتوں میں وہ سکون جو صرف اعتماد سے بنتا ہے۔ عمر کا فرق جو کبھی سوال لگتا تھا، اب تجربے اور معصومیت کا حسین توازن بن گیا تھا۔ ایک دن حارث نے مسکرا کر پوچھا، اگر اس رات وہ دستک نہ ہوتی تو؟ سلیم نے جواب دیا، تو شاید مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کا آنا تقدیر ہوتا ہے۔ اور پھر دونوں ہنس دیے۔ کہانی کسی شور، کسی بڑے اعلان یا کسی ثانیہ پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاموش سچ پر ختم ہوئی۔ بعض محبتیں نام سے نہیں، نبھانے سے پہچانی جاتی ہے، اور اس بار جدائی نہیں آئی، اس بار کہانی ادھوری نہیں رہی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو بتائیں، کیا حارث اور سلیم کا رشتہ آپ کو سچی محبت لگا یا صرف جذباتی وابستگی؟ اگر آپ حارث کی جگہ ہوتے تو کیا سلیم کی ماضی کے باوجود ساتھ نبھاتے؟ اور اس سے اہم، کیا عمر کا فرق محبت کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی جذباتی اور رومانی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں پارٹ 2 یا ایسی مزید کہانیاں تو کمنٹ میں لکھیں اگلی کہانی لاؤ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔